إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ایمان ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور آخرت کی کامیابی کا مدار بھی صرف اور صرف ایمان پر ہے۔ اس حوالے سے فتنے، شیطان، ہمارا نفس اور ہماری مشغولیات، یہ چار چیزیں ہیں جو عام طور پہ کسی نہ کسی درجے میں ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک پہلو کو آپ کے سامنے آج ذکر کروں گا کہ عام طور پہ ہم ان محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں، جو ایک جمعے کی خطبے کی ایک محفل شریعت نے لازمی قرار دی ہے، اس کے اہتمام کا، اس میں حاضری کا، وقت سے آنے کا شریعت نے زور دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اور میرے ایمان کی، اعمال صالحہ کی، آخرت کی اصلاح اور بھلائی کی کوئی بات ہو سکے۔ دیکھیں، الفاظ کی، گفتگو کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی ہے، کبھی وقتی ہوتی ہے، کبھی تادیر ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ الفاظ اپنی تاثیر کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے فذکر فإن نفعت الذکریٰ، یہ نصیحت بار بار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ بار بار سمجھائیے، ایک ہی بات ہے اس کو بار بار کہہ دیجیے۔ بار بار کہنے سے، بار بار کہنے سے، بار بار سکھانے سے کوئی اس میں حرج کی بات بھی نہیں ہے، اور بار بار یاد دہانی ہو جاتی ہے، بار بار انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ طبرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، ان الایمان یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، یہ ایمان بھی اسی طریقے سے پرانا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے تمہارے سینوں میں، جس طریقے سے تم میں سے کسی ایک کا کپڑا اور لباس ہوتا ہے، پہنتے ہو، اس پہ میل کچیل لگتی ہے، باہر نکلتے ہو، پھر اس کو دھوتے ہو، پھر پہنتے ہو، پھر دھوتے ہو، پھر پہنتے ہو،
آہستہ آہستہ وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اگر خیال نہ کیا تو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ لَكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ سے مانگا کرو، دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، نئے سے نیا کرتا رہے. بار بار ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ سنتے ہیں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایسے ہی چلتے رہے، ایسے ہی زندگی گزارتے رہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، جس طرح تم میرے پاس ہوتے ہو اس طرح سے اگر تم نے زندگی گزاری، پوری مداومت اختیار کی، تو لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم، فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے. راستے میں چلتے ہوئے، بستر میں لیٹے ہوئے فرشتے تم سے ہاتھ ملانے کے لیے آ جائیں گے. یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا. حنظلہ الاسیدی جن کی ملاقات ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابوبکر سے راستے میں، اور ان کا جملہ سیدنا ابوبکر نے سنا کہ یہ کہہ رہے تھے حنظلہ منافق ہے، نافق حنظلہ، اپنے بارے میں خود کہہ رہے تھے کہ منافق ہو گیا. سیدنا ابوبکر نے پوچھا بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جملہ بہت انسان کے اوپر، اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا، وجہ؟ نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یذکرنا بالجنۃ والنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ کتنی الفاظ کی تاثیر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے تربیت صحابہ کی اس یقین کے ساتھ کی، اور صحابہ نے بھی اسی یقین کے ساتھ ان چیزوں کو بغیر کسی شکوک اور شبہات کے قبول کیا. جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو، اس جنت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہاں سے اٹھ کر حسن الازواج والاولاد، یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں گھر میں، کام کاج میں اپنے لگتے ہیں، بیوی بچے اور گھریلو معاملات مسائل، وہ سب بھول جاتے ہیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اثر ختم ہو جاتا ہے وہ الفاظ کا. یہ تو منافقت ہو گئی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں تو مکمل ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گئے تو ایمان کمزور ہو گیا، ایمان والی کیفیت برقرار نہیں رہی. تو آپ کو گویا کہ انہوں نے سمجھا کہ آپ کو دکھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ معاملہ رکھا ہے. سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، جب آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو کیفیت ہماری بھی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بات برقرار نہیں رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچے، اور جا کر سیدنا حنظلہ نے بات کا آغاز یہیں سے کیا کہ اللہ کے نبی میں منافق ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجہ، انہوں نے بھی وجہ یہی بیان کی کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو معاملہ یوں ہے، آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اگر تم اسی کیفیت پر برقرار رہ جاؤ جو میرے پاس ہوتی ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، میرے پاس بیٹھ کر جب تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اگر مستقل تمہاری یہی کیفیت برقرار رہے، 24 گھنٹے تم اسی حالت میں رہو، تو فرشتے آ کر تم سے ہاتھ ملا لیں گے، تم اتنے اللہ کے بڑے ولی اور بزرگ بن جاؤ گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، لیکن یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن. حنظلہ کبھی وقت یوں بھی ہوتا ہے، کبھی حالات اور معاملات یوں بھی ہوتے ہیں، کبھی اس طرف بھی ہوتا ہے آدمی، کبھی اس طرف بھی ہوتا ہے، بس اسی بیچ، اسی کشمکش کے بیچ مومن چلتا ہے. یہ مومن کا ایمان ہے. سیدنا حنظلہ نے اپنے ایمان کی گواہی دی. مومن سب سے زیادہ اپنے نفس پر، ایک مومن، پکا مومن اگر ہوگا تو مومن کے لیے سب سے بڑا خوف اپنے ایمان کی ہلاکت کا، بربادی کا، کمی کا، نقص کا، یہ اس کے دل میں ہمیشہ رہے گا. میرا ایمان کم نہ ہو جائے، میرا ایمان ختم نہ ہو جائے. ابن ابی ملیکہ مشہور کبار تابعین میں سے کہتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ سے میں ملا ہوں، ملاقات کی ہے. میں نے ہر ایک کو بس یہی دیکھا، مشترکہ اگر کوئی چیز پوچھو صحابہ میں کوئی ایک چیز سب کے اندر پائی گئی ہو، کلہم یخاف علی نفسہ من النفاق، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ پر منافقت کے فتوے سے ڈرتا تھا کہ میں منافق نہ ہو جاؤں، میں منافق نہ ہو جاؤں، میرا کردار ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو، میں ادھر کچھ اور ادھر کچھ، یہ میرے اندر نہ پایا جائے. ان کو اپنے اس ایمان کی فکر بھی تھی، اپنے اس ایمان کو تازہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے،
اپنے آپ کو اس دنیا کا متقی اور پرہیزگار سمجھتے بھی نہیں تھے، حالانکہ ان کی عبادت اور اپنی عبادت کا ہم مقارنہ کریں، مقابلہ کریں، کچھ سامنے رکھیں، شاید میں اور آپ تو منافقت سے بھی کوئی آگے کا کوئی نچلا درجہ ہو تو شاید ہم وہاں پہنچے ہوئے، لیکن ہم جس انداز میں اپنے ایمان پر بے خوف ہیں، مطمئن ہیں کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ دوسری چیز اس حوالے سے سمجھیے کہ ساعتن و ساعتن کیفیت یہاں ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے جب انسان معاملات میں مشغولیات میں جاتا ہے۔ میں نے ذکر کیا نا شروع میں کہ 4 چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ 4 میں سے ایک ہے آپ کی اور میری مشغولیات، آپ کے اور میرے کام، ذمہ داریاں۔ عورت ہے تو اس کی اپنی گھر کی ذمہ داریاں ہیں، مرد ہے تو اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی شریعت نے ہم پر لازمی قرار دیا ہے۔ اب تھوڑا سا فرق سمجھیے گا، جب ہم دنیا میں جاتے ہیں، کبھی گھر کا کوئی مسئلہ، غالباً سفیان ثوری یا اعمش ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، مجھے ظہور ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس سے حدیث یاد کر کے گھر پہنچا، گھر میں جا کر پتہ چلا ایک خاتون کی آواز آئی گھر میں سے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ آٹے کے بندوبست کے چکر میں لگا، وہ جو ساری حدیثیں یاد کر کے گیا تھا وہ سب کی سب آگے پیچھے ہو گئی۔ یہ جو گھریلو مشغولیات ہوتی ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، دنیا ہے، یہ انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار اپنے ایمان کی تازگی کرنی پڑتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جائز ہیں۔ جن چیزوں میں انسان مشغول ہوا ہے وہ جائز کام ہے، حلال کام ہے، حلال کاموں کی طرف نکل کر گیا تھا، اس میں مشغول ہو گیا۔ اب ایک انداز ذرا سے سمجھیے گا، یہی اگر حلال اور جائز کام، مومن ہوتا ہے بڑا دور اندیش بھی ہوتا ہے، تیز بھی ہوتا ہے، سمجھدار بھی ہوتا ہے، نیکیوں کے موقع سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا دنیا داری کے اعتبار سے ایک تیر سے 2 شکار۔ مومن ہوتا ہے دین کے معاملے میں کوشش کرتا ہے ایک نیکی میں ڈبل اجر مل جائے، ڈبل نیت کر لوں، ڈبل فائدہ اٹھا لوں۔ اب یہ چیزیں تو شریعت نے رکھی ہیں مجھ پر، گھر کی ذمہ داری تو مجھ پر رکھی ہے، گھر کے معاملات تو مجھ پر رکھے ہیں، میں اگر ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان نہیں، کئی فرامین ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بلکہ طبرانی کی حدیث میں تو جب صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا بڑا طاقتور، بڑا ہمت والا اور بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دے رہا تھا، کام کر رہا تھا، دنیا کا کمائی کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، صحابہ نے کہا جوان بھی ہے، مضبوط بھی ہے، پھرتیلا بھی ہے، جوش بھی ہے، کاش کی اس کی یہ ساری ہمت اور طاقت اللہ کی راہ میں صرف ہوتی، جہاد فی سبیل اللہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کان خرج یسعى علی نفسہ یعفہ فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا اور یہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ محنت کر کے کما کر اپنے آپ کو مانگنے سے بچا سکے، اپنی ضروریات کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کر سکے، نیت اس کی یہ ہے کہ حکم الہی ہے کہ میں مانگوں نہیں، سوال نہ کروں، تو یہ آدمی بھی سمجھ لینا فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ نکلا تھا اس لیے یسعى علی ابوین شیخین، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کوشش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا کہ ان کے لیے کما کر کچھ بندوبست کر سکے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ نکلا تھا اور محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، محنت کر کے کما کے لا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے، علی اولادہ الصغار، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ انسان جب محنت کرتا ہے، گھر کے معاملات کو حل کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، ایک عورت ہے وہ گھر میں کھانا پکاتی ہے، گھر کے معاملات کو حل کرتی ہے، اس لیے کہ میرے پروردگار کا یہ مجھے حکم ہے، اللہ نے میری ذمہ داری یہ لگائی ہے، اللہ نے لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے، جس کو مال سے نوازا ہے، وہ اپنے گھر پر اگر کھل کے خرچ کرتا ہے، اس کو کھل کے خرچ کرنا چاہیے۔ جس کے پاس تنگی ہے، جس کو تھوڑا بہت اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس حساب سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بندوبست کرے۔ یہ محنت بھی، یہ جو کام جائز تھا، اس جائز کام کو ایک زیرک مومن نے، ایک دور اندیش مومن نے اس جائز کام کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیا۔ وہاں بھی نیکی مل گئی، وہاں پہ بھی اس کے ذہن میں اللہ آ گیا، اس دنیا کے کام میں بھی اس کے ذہن میں اس کا پروردگار رہا۔
اس دنیا کے کام سے نمٹ کر جب وہ ایسی محفل میں پہنچا، ایسی محفلوں کی تلاش میں پہنچا کہ جہاں اس کے ایمان کی تجدید ہو سکے. یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا مساجد میں درس کا اہتمام ہو رہا ہے، کبھی کہیں درس کا اہتمام ہو رہا ہے. آپ کے ان علاقوں میں خواتین کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے، عموماً ہمارے احباب آپ ساتھی ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ محفلیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی تفریح کے لیے نہیں ہوتی، یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ مسجد کی ایسے بلا وجہ رونق بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ میرے اور آپ کے ایمان کی اعمال صالحہ کی اصلاح اور مضبوطی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح فتنے بڑھتے جائیں، جس طرح انسان کے ایمان پر حملے بڑھتے جائیں، اسی طرح انسان کو اپنی طاقت میں اضافہ کرنا بھی ضروری ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا جو اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. دنیا کا نظام ہے، جیسے جیسے خطرات بڑھتے جائیں گے، ہم ملک بھوکا کیوں نہ مر رہا ہو لیکن ہم نے ایٹم بنا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ساتھ مزید ترقی کرنی ہے، کیونکہ دشمن ہے مقابلے میں. اسی طریقے سے آپ کے جو بد مقابل آپ کے ایمان کے جو دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کو ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. وقتاً فوقتاً ایسی محفلوں میں آنا، وقتاً فوقتاً ایسی محفلوں میں شریک ہونا، اللہ سے دعائیں کرنا، مساجد کا بار بار رخ کرنا، بار بار آنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو مقام ہے، دو احکامات ہیں، ایک حکم ہے، ایک منع ہے، اور دونوں کا مدعا ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، باندھ کر رکھنا ہے، جوڑ کر رکھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کی یاد میں، ذکر میں، دعاؤں میں، پکارنے میں مشغول رہتے ہیں. صبح اور شام وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی محفل ان کے ساتھ ہونی چاہیے. یریدون وجہہ، ان کا مقصود صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، آخرت میں جنت میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری آیت ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کو دھتکاریے مت، اٹھائیے مت، اپنی محفل سے بھگائیے مت جو صبح اور شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. آپ کی محفل بھی یہ ہو، آپ نے ان کے پاس جانا بھی ہے، اور ایسی محفل اگر آپ کے پاس لگی ہو تو آپ نے اٹھانا نہیں ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، اس سے مقصود نہیں ہے. دنیاوی مفادات ان چیزوں کے اندر مطلوب نہیں ہوتے. ان چیزوں کے اندر مطلوب ہوتا ہے انسان کے ایمان کی تازگی. کسی طرح میرا ایمان مضبوط رہے، کسی طرح میرے ایمان پر کوئی چیز حملہ آور نہ ہو. میں نے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حل دیا کہ آپ کی محفل اس قسم کی ہو. ہم نے دوسری بات یہ سمجھی. پہلی بات یہ سمجھی جو دنیا کی مشغولیات ہیں، کامیاب مرد اور مومن وہ ہے جو ان کو ٹیکنک کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ، اس میں بھی اپنے اللہ کو مقدم کر دیتا ہے، اپنے اللہ کو لے آتا ہے. ابتغاء وجہ اللہ، وہ کما رہا ہے، وہ بیوی بچوں کے لیے کھلا رہا ہے، وہ گھر کے کوئی مسئلے حل کر رہا ہے، کوئی پریشانی حل کر رہا ہے، تو پریشان نہیں ہو رہا. میرے رب کا حکم ہے کہ میں سارے کام کروں. ان کو پالنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے یہ میرے رب کے مجھے احکامات ہیں. ایک عورت میرے رب کے مجھ پر احکامات ہیں، تو اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے اپنے ایمان کی حفاظت وہاں بھی کر لیتا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر ایسی محفلوں کے ساتھ جڑ کر، ایسی محفلوں کے ساتھ لگ کر انسان اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرتا ہے، اپنے ایمان کو جوڑ کر اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دل پر کوئی بات اثر کرے، میرے دل کو کوئی بات اندر سے ابھارے، میرا مسئلہ کوئی حل ہو جائے، کوئی جملہ، کوئی ایسی بات مجھے میرے رب کے قریب کر دے، میری عبادت میں سدھار لے آئے، مجھے کل قیامت کے دن کوئی ایک چیز کامیابی تک پہنچا دے. ایک ایک جملے ہوتے ہیں، جب ایسی محفلوں میں انسان بیٹھتا ہے نا تو ایک ایک جملے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہے. امام ابن حزم سنت کی اتباع میں جو غیرت تاریخ میں اس شخص کے پاس دیکھی گئی ہے، ویسی غیرت کسی شخص کے پاس عام طور پہ نظر نہیں آئی سنت کے دفاع میں. کیونکہ آنکھ ہی ایسے اندلس میں، ایسے علاقے میں کھولی کہ جہاں پر دور ہی تقلید کا تھا، فقہ کا تھا. اس میں ایسا ڈٹ کر انہوں نے سنت کے لیے محلہ، جو ان کی کتاب ہے، وہ انسان پڑھے تو اس کے عجیب، اس کے اندر سنت سے محبت جاگ جاتی ہے. دنیا دار آدمی تھے، اپنی زندگی میں مشغول تھے، عمر بھی بڑی ہو چکی تھی، کوئی نوجوان یا چھوٹی عمر نہیں تھی. مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو مسجد میں ایک حلقہ تھا، بیان ہو رہا تھا. جیسے ہی بیٹھے تو درس دینے والے نے کہا کہ اللہ کے بندے، بیٹھنے سے پہلے تمہیں اتنا معلوم نہیں کہ مسجد کا ایک حق ہے، ایک ادب ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا جاتا ہے، تم آ کے ایسے ہی بیٹھ گئے.
مسجد کا حق تو ادا کرو. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں انسان آئے تو یہ عبادت کی جگہ ہے. اٹھے اور 2 رکعت تو پڑھی, لیکن چونکہ محفل میں یہ جملہ ان کو سننے کو ملا, اس عمر میں اس موقع پر اس چیز کو اپنے دل پر لے گئے کہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے اس چھوٹے سے مسئلے کا نہیں پتا. اس کے بعد دین کا علم, شرعی علم حاصل کرنا شروع کیا, اور ایسا حاصل کیا کہ آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میں نے ان کی اسی لیے یہ جو تعریف ذکر کی کہ سنت کے اتباع کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی اس جیسی شخصیت, بڑا سخت مزاج تھا. کچھ مقامات پہ یعنی ائمہ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. جو عام طور پہ ہم اہل حدیثوں کا مزاج بنا ہے وہ انہی سے بنا ہے. یہ محفل میں اس موقع پر انسان ایک شریک ہوا, وہ جملہ اس کے لیے بھی اور اس کی کامیابی کے لیے بھی کس انداز سے اثر کر گیا آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئی. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد کی محفل میں تھے, اسحاق ابن راہویہ. پھر بات تو چل رہی ہے نا, پڑھ تو سارے ہی رہے ہیں, محدثین راوی روایات کا بیان. انہوں نے کہا کہ ایک خواہش ہے کہ کاش کوئی ایسا ہو, کوئی ایسا محدث ہو جو صرف اور صرف صحیح حدیث اعلیٰ قسم کی الگ سے کتاب میں درج کر دے. امام بخاری کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل میں گھر کر گیا. پڑھاتے پڑھاتے حدیثوں کا بیان تو ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں نصیحت بھی ہو رہی ہے. بس وہ ایک جملہ ایسا گھر کر گیا کہ اس نتیجے میں آج آپ بار بار جو ممبروں سے صحیح بخاری کا نام سنتے ہیں, صحیح بخاری کی ایک شان اور ایک عظمت کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ یا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, ساری کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری کو درجہ, مستند ترین کتاب. اس کے پیچھے ایک جملہ تھا, اس محفل میں حاضری تھی, ایمان کی تازگی تھی. یہ محفلیں, یہ جوڑ, یہ ملنا, یہ اللہ کے گھر میں حاضر ہونا, یہ چند جملے سننا اپنے ایمان کی تازگی کے لیے, یہ آپ کے ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح آج کے دور کے فتنے بڑھ چکے ہیں, اسی طریقے سے آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی اس سے زیادہ اور کہیں زیادہ ضرورت ہے. اپنے ایمان کی سلامتی کو, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جڑیے, ملیے. یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے, دنیا میں لگتا ہے میں بھی ابھی جمعہ ختم ہوگا, آپ بھی باہر جائیں گے, کام کاج والا دن ہے, ہم بھی باہر نکلیں گے, ہر شخص اپنی اپنی راہ لے لے گا, اور آہستہ آہستہ ان جملوں کی تاثیر ختم ہونا شروع ہو جائے گی, ان کلمات کی تاثیر ختم ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جیسے ہی عصر کا وقت ہوگا, آپ مسجد آ جاتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, التجائے کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ باقی کچھ نہ کچھ چیزیں پلٹ کر واپس آتی ہیں. اسی مسجد کے آپ نمازی اسی مسجد میں آئیں گے نا, تو اس جگہ پر آنے کے بعد آپ کو کلمات شاید دوبارہ یاد آنا شروع ہو جائے. جیسے جیسے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کو واپسی اور پلٹ کر آنا بہت ضروری ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. یہ لوگوں کو بتائیے, ذرا ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تو ایک بڑے عجیب موقع پر پڑھی تھی, آپ کا خود فرمان ہے, آپ نے حدیث بیان کی, کل قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے. ساری جب تقسیم ہو جائے گی, اینڈ ہو جائے گا, جنتی پورے ہو جائیں گے, جہنمی پورے ہو جائیں گے, تو آپ نے سب کے علم میں اللہ تعالیٰ ایک جانور کی مینڈی کی شکل میں موت کو لائے گا, اور موت کو لا کر اس موت کو موت دے دی جائے گی. موت ختم ہو گئی, یعنی اب کسی کو موت نہیں آئے گی, اب بقا ہے, دوام ہے. اس موت کو موت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اہل جنت کے لیے کہ اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے, کوئی موت نہیں ہے. جہنمیوں کو بھی بتایا جائے گا ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں ہے. یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر موت ہوتی تو اہل جنت اس خوشی سے مر جاتے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, اور اہل جہنم اس غم میں مر جاتے کہ ہم نے ہمیشہ اس جہنم میں رہنا ہے. موت ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. یہ حسرت والا دن جو ہے نا, حسرت, جس دن انسان کو حسرت ہوگی. حسرت سمجھتے ہیں نا, کاش میں کر لیتا, کاش میں بہتر کر جاتا, کاش میں اس وقت اس چیز کو تبدیل کر دیتا, کاش یہ فیصلہ نہ کرتا. اس یوم الحسرہ سے آپ لوگوں کو ڈرائیے. اذ قضی الامر, جس دن معاملے سارے سمیٹ دیے جائیں گے, سارا فیصلہ کر دیا جائے گا.
لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، ہماری اکثریت جو ہے نا وہ غفلت میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، آنکھ ہی نہیں کھلتی، سمجھ ہی نہیں آتی بات، اپنی زندگی میں موج مستی میں مست ہیں۔ اب وہ جو آخری بات میں نے آپ سے ذکر کرنی تھی ساعتن وساعتن، اس پہ ایک جو میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ تھا کہ انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بعض احباب اس حدیث کو لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور دین دونوں ساتھ ساتھ اس انداز میں ہے کہ یہاں بھی اللہ کی عبادت کر لی اور باقی دین اپنی مرضی کا ہے، دنیا اپنی مرضی کی ہے، اور کیسی مرضی کی ہے کہ اللہ نے جو احکامات ہمیں یہاں پورے کرنے کے لیے دیے وہ یہاں پورے کریں، اور وہاں جا کر حلال نہیں، جائز نہیں، حرام کاموں میں انسان پڑ جاتا ہے۔ مسجد میں آئے تو قرآن بھی سن لیا، کوئی رات میں گانے بھی سن لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فلم بھی دیکھ لی، درس بھی سن لیا، ساتھ میں کوئی فلم بھی دیکھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حلال بھی کما رہا ہے، انسان صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے بھی رہا ہے، ساتھ میں حرام بھی کما رہا ہے کہ چلو وہ حرام کی کمی یہاں سے، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ یہاں سے مٹا دے گا، وہ سمجھتا ہے یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، ساعتن وساعتن۔ یہ تو سیدنا حنظلہ نے حلال اور جائز کاموں میں مشغول ہو کے اپنے آپ پر منافقت کا فتویٰ لگایا تھا، مباح کام، جائز کام، کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس جنت اور جہنم کے منظر کو بھول جاتا ہے۔ حلال کاموں میں حرام کام انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کو روک کر رکھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب اس دنیا سے، اس مسجد سے، اس دین سے باہر نکل کر آپ دنیا میں جائیں تو کوشش کریں وہ دنیا بھی، اس دنیا میں بھی اللہ ذہن میں رہے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنے آپ کو حرام سے ضرور روکیے گا، کیونکہ حرام چیز انسان کے ایمان پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے، انسان کے دل کو بند کر دیتی ہے۔ یہ بار بار جو قرآن مجید میں آتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ جب دلوں کو بند کر دیتا ہے، جب دلوں کو مہر لگا دیتا ہے، یہ دل بند ہو جاتے ہیں نا، پھر یہ جملے اثر نہیں کرتے، پھر یہ باتیں اثر نہیں کرتی، پھر یہ نصیحت اثر نہیں کرتی، انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، اور دل بند ہو گیا، اس کے بعد دل پر نصیحت نے اثر نہیں کیا، گفتگو نے اثر نہیں کیا، پھر انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک فرض ہفتہ واری ایک پورا ہو گیا، جمعے کی نماز ادا کی، ہم بھی اپنی دنیا میں مشغول، آپ بھی اپنی دنیا میں مشغول، دنیا ایسے ہی ارد گرد آگے پیچھے ماحول میں گھوم رہی ہے، نہ کسی کو کسی کی پرواہ۔ یہ انسان کے ایمان کی موت ہے، انسان کے ایمان کی موت ہے۔ اس لیے میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا وہاں پر آپ کو واپس لاتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ آخرت کی کامیابی اسی ایک لفظ سے شروع ہوتی ہے اور اسی ایک لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ مومن اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اعلیٰ درجے کا اگر مومن ہے جس میں پکی توحید ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، بغیر حساب کے 70,000 جو میری امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ کامل مومن، پکا مومن، اللہ پر 100% اعتماد کرنے والا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اور آخر بھی یہی ہے کہ بالآخر جہنم سے اس آدمی کو ضرور نکالا جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کافر لوگ، کاش، ان کی بھی حسرت ہوگی، کاش کہ ہم اسلام لے آتے۔ لیکن انسان کو جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، جب وہ یہ دنیا کا منظر ختم ہوتا ہے، آگے کا منظر نامہ شروع ہوتا ہے، وہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ جہاں وہ چلا گیا، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ اور مصیبت میری یہ ہے، میں دیکھتا بھی ہوں، مجھے پتہ بھی ہے، مجھے جانا بھی ہے، روز کی کوئی نہ کوئی اطلاع آتی ہے کسی نہ کسی کے دنیا سے جانے کی۔ غفلت اتنی ہے، بے بسی اتنی ہے، لاچاری اتنی ہے، میں سمجھتا ہوں میں اپنی دنیا میں جو مشغول ہوں ایسے ہی میں چلتا رہوں گا، میں نے تو اینڈ کرنا ہے، بڑھاپا آئے گا اس کے بعد سدھروں گا، اس کے بعد اللہ اللہ کروں گا۔ یہ مہلت کسی کو نہیں ملتی۔ یہ جس وقت روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے، وہ منظر آگے کے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، وہ معاملات انسان کو دکھائی دینا شروع ہوتے ہیں، پھر معاملات انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر انسان ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ واپس بھیج دے، اللہ واپس لوٹا دے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن کے آؤں گا، صالح بن کے آؤں گا،
انسان کا بچہ بن کے آؤں گا، اللہ کی طرف سے واپسی کا اب کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ وہ مناظر نظر آ جاتے ہیں تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتا، اس وقت سے پہلے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے انسان سمجھ جائے، سنبھل کر چلے، حفاظت کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ آخرت ہی سب سے زیادہ بہترین خیر ہے اور یہی باقی رہنے والی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح اور فوقیت دیتے ہو، اس میں غافل ہو جاتے ہو، اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ واشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا، اس کی نماز کا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے قیام اللیل کا، بڑی پاک باز اور ساری رات قیام کرتی ہے، سوتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف نہیں کی، آپ نے فرمایا ماں رکو، سمجھو بات کو، یہ جو عبادت کا اس انداز میں اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تھکے گا نہیں، تم تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے۔ انسان کی طبیعت ایک چیز پر مداومت اختیار نہیں کرتی، تھوڑے دن آپ ایک ہی انداز میں زندگی گزارتے ہیں، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنی چیزوں میں، ہر چیز میں تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے نہیں کی کیونکہ ہمارے ہاں تو میں اپنی بات کروں تو اتنا مزاج ہے نہیں نا، ہم تو وہ زیادہ تر لوگ سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، مسائل کے اندر بھی، معاملات میں بھی، دنیا کہاں سے مل رہی ہے۔ ایک مزاج بنتا جا رہا ہے نا آج کل داعی حضرات کا بھی، بیان کرنے والوں کا بھی، کہ جی دنیا بھی ہے، اسلام نے دنیا سے روکا نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا سے روکا نہیں ہے، لیکن دنیا میں غرق ہونے سے روکا ہے۔ لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ انسان اس ایک پہلو کو اتنا بیان کر دے کہ انسان اپنے دین سے غافل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے روکا ہے، یعنی اب بعض حضرات یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا ایک فتویٰ تو ذکر کرتے ہیں کہ وہ مٹھی سے نیچے کی داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، ایک مٹھی داڑھی رکھا کرتے تھے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر کا کوئی عمل ذکر نہیں کرتا کہ رات کے قیام میں اس شخص نے مداومت اختیار کی، کبھی قیام اللیل نہیں چھوڑا، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، لیکن کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ایک نصیحت تھی، بڑا بہترین آدمی اگر رات کا قیام کرے، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کوشش کی زندگی کوئی رات ایسی نہ گزرے اس میں قیام نہ کروں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں میرے بھائی، یہ دنیا ہے نا، تو دنیا کو دنیا کے حساب سے وقت دیں اور عبادت کا تنوع اختیار کریں۔ تنوع سے مراد یہ کبھی کسی نوعیت کی عبادت، کبھی کسی نوعیت کی عبادت، کبھی کسی نوعیت کی عبادت، کبھی روزوں سے، کبھی صدقات سے، کبھی دعاؤں سے، کبھی اذکار سے، کبھی لوگوں کے ساتھ خدمات کر کے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر کے، لوگوں کے کام آ کر، طرح طرح سے انسان اپنے رب کو کئی راہوں سے راضی کرنے کی کوشش کرے اور کرتا رہے کہ کل قیامت کے دن اس کے لیے جو جنت کے 8 دروازے ہیں جو اعمالوں کے حساب سے ہیں، عمل کے حساب سے ہیں، وہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے کھول دے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔